السلام علیکم۔ سنہری باتیں۔ آج میں آپ سے حضرت علی کی شہادت کا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں، جو بہت ہی دردناک اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پر آئے۔ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار حضرت علی علیہ السلام کے سر پر دے مارتا ہے۔ بس پھر اس حرکت کے بعد مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ گیا۔ آپ کے چاہنے والے اس بدبخت کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی علیہ السلام کو ضرب ماری، اور کچھ چاہنے والے مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، پھر اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا، اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے آپ کے پاس لے کر آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے اس قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء مت کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے، پھر چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی جانور کے جسم کے حصے کاٹنا بھی سخت منع اور گناہ ہے۔ آپ نے بس اتنا فرمایا اور آپ کے تمام چاہنے والے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حسن، حسین اور عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، میرے سب چاہنے والوں کو کہہ دو کہ وہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی ایک چاہنے والے نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس حادثے کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس پھر تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیٹیاں روتی ہیں اور امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔
جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے تمام یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں کہ یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں۔ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 رمضان المبارک کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے تمام چاہنے والے اور عقیدت مند جیسے ہی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا پورا چہرہ مبارک زرد ہو چکا ہے۔ اتنے میں سب چیخ کر رونے لگے اور امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ تو مجھ سے پوچھو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ پوچھ لیتے۔ اسی طرح کسی عقیدت مند نے سوال کیا اور کسی نے جواب لیا اور کوئی تو بس آپ کی زیارت کرتا رہا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے سب کو وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اس بات کو ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جتنا ہو سکے اپنے کردار اور زبان سے محبت کا پیغام دیتے رہنا اور کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہو، اور اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تو تب بھی اس سے دل نہ لگانا، اور دنیاوی چیز نہ ملنے پر بھی افسوس مت کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ حسن، حسین، جہاں تک ہو سکے میرے ان پیغامات کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کی نماز اور روزے سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول بار بار پڑوسیوں کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے تھے کہ لوگ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بنانے والے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی فرمانے لگے کہ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے میں دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے، اور نہ کسی کا مال غصب کرنا اور نہ کسی کو زبان اور ہاتھوں سے تکلیف دو، اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب مارنا۔ اور امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک مت کرنا، میرے جنازے کو پیچھے سے حسن اور حسین تم دونوں اٹھانا، اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، اور جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کے حصے کی ایک حصے کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کی غلامی کرنا۔
پھر آپ نے امام حسین کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی۔ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں اور تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کر اس کوفہ اور شام میں درایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا، حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا۔ جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پر ثابت کرتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ، سلام یا رسول اللہ، اور سارا خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا یہاں مجھے لینے آئی ہیں۔ بس پورا گھر زور زور سے رونے لگا اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا اور آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے اٹھایا، اور ایک نورانی اونٹنی وہاں ظاہر ہوئی۔ اس پر جنازہ رکھا اور پھر اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا جس جگہ قبر مقرر تھی۔ جب آپ کا جنازہ لے کر اونٹنی وہاں پہنچی تو وہاں پر ایک نور اور روشن پتھر تھا۔ جب وہ پتھر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر علی کی ہے۔ امام علی کی قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے۔ سلام ہو شیر خدا کو، اللہ کے نبی امام علی علیہ السلام کو، حیدر کرار کو۔ اسی کے ساتھ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔